أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین معانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صلوات سورہ مبارکہ الدہر یا سورہ مبارکہ الانسان کی ابتدائی 3 آیتیں اللہ نے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے حل اتی علی الانسان حین من الدہر کیا انسان پر ایسا کوئی وقت آیا لم یکن شیئا مذکورا کہ وہ قابل ذکر نہیں تھا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاج نَبْتَلِيهِ بتحقیق ہم نے انسان کو مخلوط پانی سے خلق کیا اور اسے مختلف مراحل سے گزارا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا بس ہم نے اسے قرار دیا سننے والا اور دیکھنے والا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اور ہم نے اسے رستہ دکھایا اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا اب اس کی مرضی ہے کہ وہ شاکر قرار پائے یا کافر قرار پائے صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ ایک اور صلوات نبی اس سے بہتر صلوات کوئی 25-27 سال 26-27 سال کی کوشش ہے اس ممبر پہ بیٹھنے کی مگر ان آیات پر پہلی مرتبہ خمسہ پڑھوں گا آیات کی تفسیر پڑھتے وقت اور پھر بیان کرتے وقت دو
مختلف مزاج مانگتی ہے۔ کوشش ہوگی کہ ان آیات پر غور کروں، اور عربی میں قرآن ہے، قرآن عربیہ، اللہ نے اسے عربی میں پڑھی جانے والی کتاب بنایا ہے۔ تو عربی زبان بہت وسیع ہے، ایک لفظ کے کئی معنی ہیں، اور او کہہ کر واؤ کہہ کر کبھی واؤ، پھر واؤ کی 5 قسمیں۔ اب اگر درمیان میں واؤ آیا ہے تو کون سی قسم واؤ کی مراد لے کے ترجمہ کی گئی ہے؟ ترجمہ واؤ کے قسم بدلنے سے ترجمہ بدلے گا، لہذا قرآن ہر زمانے میں ترجمے پر نظر ثانی مانگتا ہے، بار بار ترجمہ ہونا چاہیے، ہر بار ترجمہ ہونا چاہیے۔ بہت ہی وسیع میدان ہے جسے قرآن فہمی کہا جاتا ہے۔ قرآن فہمی کا طالب علم کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، قرآن فہمی کا طالب علم کبھی آخری کلاس میں نہیں آتا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جو جاننا تھا جان لیا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ہر دفعہ ایک نیا پیغام۔ یہی قرآن کے معجزہ ہونے پر دلیل ہے۔ قرآن ہر زمانے میں نیا رہے گا، ہر دور میں تازہ رہے گا، ہمیشہ قرآن بولتا نظر آئے گا۔ قرآن کھول کر دیکھیں تو لگتا ہے اللہ بول رہا ہے، نہج البلاغہ کھولیں تو آواز آتی ہے علی بول رہے ہیں۔ یہ دونوں کلام، خالق کا کلام قرآن اور مخلوق کا کلام نہج البلاغہ، یہ کبھی پرانے نہیں ہوتے۔ لہذا ترجمہ میں نے وہ کیا کہ جو ترجمہ معمولاً کیا جاتا ہے، مگر آج پہلی منزل خطابت ہے اس ہمسے کی، لہذا آپ سے مضامین کو محسوس کرنے کے لیے توجہ نسبتاً زیادہ چاہیے ہوگی۔ ایک مرتبہ پھر ترجمہ کروں گا، مگر اس کی تمہید میں نے آپ سے عرض کر دی کہ کیوں دوبارہ کروں گا ترجمہ۔ ارشاد ہو رہا ہے، اچھا کیا حسن ہے اس مجلس کا، کیا حسن ہے اس مجلس کا کہ اس چھوٹے سے بچے سے لے کر اس بزرگ تک، اس ڈاکٹر سے لے کر اس مریض تک، اس فیکٹری کے مالک سے لے کر فیکٹری میں کام کرنے والے مزدور تک، اس 21ویں 22ویں گریڈ کے افسر سے لے کر اور غیر تعلیم یافتہ تک ہر شخص حسین سے کچھ لینے آیا ہے۔ ایک روحانیت، معنویت، ایک کشش، ایک جاذبیت، ایک جالبیت اپنی طرف کھینچنے والا یہ عنوان ہے جسے ذکر امام حسین کہا جاتا ہے۔ اور شوق سے، ذوق سے، احساس سے، توجہ سے مجلس میں بیٹھنے والے لوگ، اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنی حاضری کسی طرح حسین کے رجسٹر میں لکھوا دے۔ ٹھیک ہے بھائی، اور یہی انداز ہے، نیتوں کی پاکی، بدن کی طہارت، ذہنوں کی سچائی، قلوب کا خلوص، قربتاً اللہ بیٹھنے والے۔ یوں ہی یہ فرش وہ فرش نہیں بنا جو عرش سے جڑتا ہو، اس لیے کہ اس میں بنیادی شرط خلوص کی ہے، سچائی کی ہے۔ بات تو میں جس زاویے سے کر رہا ہوں اس میں مثال آ رہی ہے کہ جب تابوت کی زیارت ہو رہی ہوتی ہے، علم کی زیارت ہو رہی ہوتی ہے، عاشور کے دن، شب عاشور، آپ جھولے کو، تابوت کو، علم کو جب چومنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو کسی کو کوئی احساس نہیں ہو رہا ہوتا کہ مجھے کس کا دھکا لگ رہا ہے، کس نے مجھے کونی چبو دی ہے، کس کا پیر میرے انگوٹھے پر آ گیا ہے۔ اور وہ جو دھکا لگ رہا ہوتا ہے، جو دھکا کھا رہا ہوتا ہے، وہ بھی بہت ہی آرام اور اطمینان سے ہوتا ہے۔ جس نے دھکا لگایا ہوتا ہے اسے بھی یہ پریشانی نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس نے ارادتاً اور قصداً ایسا نہیں کیا ہوتا۔
سب کو پتا ہوتا ہے کہ اس وقت ہم کسی اور کیفیت میں ہیں۔ یہ جو ایک ساتھ کہنے یہ کیا نظر آتا تھا، انہوں نے کہا آپ کو جو نظر آ رہا ہے آپ اینک بدلیں تو آپ کو اچھا نظر آئے گا۔ جب آپ اینک بدل کے دیکھیں گے نا تو یہی چیز اس پوری قوم کی ایک مشق کروا رہی ہوتی ہے، اور وہ ہے خلوص کی مشق، وہ ہے ذات کی نفی کی مشق، وہ ہے اپنی ذات سے ہاتھ اٹھانے کی مشق۔ جی یہاں نسبتاً پھر چاندنی بچھی ہوئی ہے، باہر جو ہے کھردرا چٹائی پلاسٹک کی چٹائی بچھائی جا رہی ہے، وہاں بیٹھنے والا تھوڑا سا تکلیف میں ہوگا مگر اسے اس بات کا احساس نہیں ہے، وہ یہ سوچ بھی نہیں رہا کہ میرے لیے کوئی چٹائی بچھائی جائے۔ ہر شخص یہاں پر صدق نیت سے آ کے بیٹھ رہا ہے، تو یہ حسن ہے اس مجلس کا، اور اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہے کہ ہمیں جس دروازے پر بٹھایا اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ دنیا کہاں بیٹھی ہے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، اگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا، ترقی کی راہیں کھلتی ہیں، اطمینان قلب جیسی دولت نصیب ہوتی ہے۔ لہذا میرے سنی شیعہ بھائیوں، خاص طور پر سندھ کا یہ حسن ہے کہ یہاں آدھے سے زیادہ مجمع نہ صحیح تو آدھا مجمع اہل سنت کا ہے، وہ نماز ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں مگر سینے میں علی کو رکھتے ہیں۔ سلمان پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ یہ حسن ہے۔ میں ترجمہ دوبارہ کرنے جا رہا ہوں، توجہ چاہوں گا اہل دلت سے۔ ارشاد ہو رہا ہے حل اتی علی الانسان حین من الدہر۔ عربی گرامر کا تھوڑا سا سہارا لوں گا، آپ سے توجہ چاہوں گا۔ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ حل اتی علی الانسان، کیا انسان پر کوئی حین من الدہر زمانے میں سے، وقت میں سے کوئی ایسا وقت آیا، لم یکن شیئا مذکورا کہ وہ انسان قابل ذکر نہیں تھا۔ میں کہوں گا وہ انسان قابل ذکر نہیں تھا، لم یکن شیئا مذکورا، یکن کے اندر پوشیدہ ہوا، آپ انسان کی طرف پلٹا رہے ہیں تو ترجمہ یہ کریں گے، ترجمہ کریں گے کیا انسان پر ایسا کوئی وقت آیا جب انسان قابل ذکر نہیں تھا، لیکن اگر آپ لم یکن کے اندر پوشیدہ ہوا کی ضمیر کو دہر کی طرف پلٹائیں، زمانے کی طرف پلٹائیں، تو ترجمہ کریں گے کیا انسان پر کوئی ایسا وقت آیا، کوئی ایسا وقت تھا جو یہ قابل ذکر نہیں تھا۔ یہ آپ ضمیر کے پلٹانے سے ترجمے کو بدل رہے ہیں۔ کیا انسان پر کوئی ایسا وقت آیا کہ یہ قابل ذکر نہیں تھا؟ یہ استفہام اقراری ہے یا انکاری ہے؟ اگر یہ استفہام اقراری ہے تو کہا جائے گا کہ کیا ایسا نہیں ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا کہ کچھ بھی نہیں تھا اور وقت تھا، انسان تھا ہی نہیں اور وقت تھا۔ ایک ایسا وقت تھا جب انسان قابل ذکر تھا ہی نہیں، انسان تھا ہی نہیں جو قابل ذکر ہوتا، یعنی یہ لغو لہجہ ہوگا اقراری۔ ایسا وقت آیا کہ انسان قابل ذکر نہیں تھا، یہ اقراری استفہام کہلائے گا، استفہام اقراری۔ اور اگر استفہام انکاری کہیں تو کہا جائے گا کوئی ایسا وقت نہیں آیا جب کوئی ایسا انسان نہ رہا ہو جو قابل ذکر ہو، یعنی وقت سے پہلے بھی کوئی انسان تھا، جو انسان تھا مگر وقت نہیں تھا اور وہ قابل ذکر تھا۔ اگر یہ ترجمہ میں کر لوں تو مجھے سہارا دیتی ہے اس کے بعد والی آیت۔ اس کے بعد والی آیت یہ کہتی ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور بے تحقیق ہم نے انسان کو خلق کیا ہے مخلوط پانی سے، جسے مختلف مراحل سے گزارا ہے، مضغہ ہے، حلقہ ہے، عظام ہے، جو کہ دوسری آیات کے اندر بیان ہوا، مختلف مراحل سے ہم نے اس کو گزارا۔ ہم نے انسان کو خلق کیا مخلوط پانی سے، نبتلی، اور پھر اسے مختلف مراحل سے گزارا، پھر ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ پہلے والا انسان اور ہے، یہ بعد والا انسان اور ہے۔ عزیزان گرامی، پھر آگے آیت جو آ رہی ہے
تیسری آیت کیوں میں نے تینی آیتیں لی؟ اس لیے کہ ان تینوں آیتوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے۔ پہلے والی آیت میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ایسا وقت نہیں آیا انسان پر جو قابل ذکر نہ ہو۔ یہ قابل ذکر ہمیشہ رہا ہے، یہ ہمیشہ قابل ذکر رہا ہے۔ پھر دوسری آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو خلق کیا ہے مخلوط پانی سے، اور اسے مختلف مراحل سے گزار کر سننے اور بصیر اور سمیع اس کو قرار دیا، دیکھنے اور سننے والا بنایا ہے۔ یہ انسان اور ہے، یہ انسان اور ہے۔ اور پھر جس انسان کا ذکر اللہ کہہ رہا ہے کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے اسے رستہ دکھایا، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے شاکر بنے یا کافر بنے، شکران نعمت کرنے والا بنے یا کفران نعمت والا بنے۔ تو یہ جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو رستہ دکھایا، اب یہ چاہے کہ شاکر بنے چاہے تو کافر بنے، یہ وہ انسان ہے جو دوسری آیت میں آیا ہے۔ یعنی اب اگر پہلے مرحلے پر میں آج کے اس بیان میں یوں کہہ دوں کہ اللہ نے انسان کو ایک جیسا نہیں بنایا، سارے انسان ایک جیسے نہیں ہیں، سب انسانوں کو ایک جیسا نہ کہا جائے۔ کون سا انسان کیا ہے، کیسا ہے، کس انسان کو کیا کہا جائے، میں اب لفظ بدل کے، اب پہلو بدل کے، صفحہ بدل کے عرض کروں گا۔ وہ انسان جو وقت سے پہلے بنا ہو اور ہے، اور وہ انسان جو نطفے سے بنا ہو اور ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ میرا محترم مولائی مجمع، ولایت اور پیغام محبت سننے آنے والا مجمع، اس سے میں ایک جملہ کہوں، وہ انسان اور ہے جو نور سے بنا ہو، وہ انسان اور ہے جو نطفے سے بنا ہو، وہ انسان اور ہے کہ جو سب سے پہلے بنا ہو، وہ انسان وہ ہے، اور وہ انسان اور ہے جو پھر آسمان و زمین کے بعد بنا ہو۔ دو طرح کے انسانوں کی بات ہو رہی ہے، سب انسان ایک جیسے نہیں ہیں۔ ایک انسان کو انسان نما کہتے ہیں، جو چلتا پھرتا تو انسانوں کی طرح ہے، جو بولتا بات کرتا تو انسانوں کی طرح ہے، مگر اسے انسان کہنا جانوروں کی توہین ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کے الفاظ نہیں ہے، قرآن نے ایسے انسان کو جانوروں کی توہین کہا ہے جو بظاہر چلتا پھرتا تو انسانوں کی طرح ہے، بولتا بات کرتا بھی انسانوں کی طرح ہے، مگر یہ انسان نہیں ہے، انسان نما۔ اور پھر جب انسان ہونے کے اور انسانیت کے دائرے میں قدم رکھے تو پھر وہ انسان کہلاتا ہے۔ پھر انسان جب اور بہتر انسان ہو جائے تو انسان کامل کہلاتا ہے، اور یہ انسان کامل بہت زور مارے گا تو یہ دوسری قسم والا انسان بنے گا جو دوسری آیت میں آیا ہے۔ یہ جو انسان کامل بنا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، یہ جو انسان کامل بنا ہے، اس لیے کہ اس سے اونچا انسان نہیں ہے جو اس انداز سے دنیا میں آیا ہو۔ وہ جو اس انداز سے دنیا میں آیا ہے اور اس سے اونچا انسان نہیں ہے، وہ انسان کامل کہلاتا ہے۔ اس سے اونچا نہیں تھا تبھی تو ایمان کے 10ویں درجے پہ تھا۔ اس انسان سے اونچا انسان نہیں تھا تبھی تو ایمان کے 10ویں درجے پر ہے۔ اب یہ جو ایمان کے آخری درجے پر ہے وہ بھی انسان ہے، اور وہ بھی انسان ہے جس نے اسے انسان کامل بنایا ہے۔ میں اور کھل کے کہہ دوں، سلمان بھی انسان ہے، علی بھی انسان ہے۔ کیا فرق ہے دونوں انسانوں میں؟ ایک انسان وہ ہے جو وقت سے پہلے بنا ہے، کچھ نہیں تھا اور وہ انسان تھا، اور ایک انسان وہ ہے جو اس رستے کو دیکھ کے چلتا ہے تو سلمان بنتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
کہ جب وہ قابل ذکر نہ رہا، کچھ نہیں تھا اور ایک انسان تھا. اپنے مدعا کے اوپر دلیل دے دوں؟ سورہ مبارکہ رحمان کی ابتدائی آیت، الرحمن خلق الانسان علمہ البیان. الرحمن خلق الانسان علم القرآن علم القرآن علمہ البیان. وہ انسان کے جسے اللہ نے پہلے خلق کیا ہے پھر قرآن پڑھایا ہے، جسے قرآن پڑھایا ہے پھر بیان عطا کیا ہے. جو دنیا میں آنے سے پہلے عالم قرآن تھا، جو ابھی دنیا میں آیا نہیں مگر عالم قرآن تھا، وہ انسان کون سا انسان ہے؟ یا لفظ اور بدلتا ہوں، اسکول جانے والا کون ہے؟ اور جو بول دے تو اسکول بن جائیں وہ کون ہے؟ مکتب جانے والے کون ہیں اور مکتب ساز کون ہے؟ یہ انسان برابر انسان نہیں ہے، سارے انسان، یہ دونوں انسان مختلف. ایک ہی سورے میں دو طرح کے انسانوں کا ذکر ہے. پھر اسی سورے کی اختتام پہ جا کر اللہ اس انسان کی بات کر رہا ہے جس کو کہتا ہے کانا سعیکم مشکورا. وہ انسان کون سا ہے جو اما شاکروں ہے، اور وہ کون ہے جو وہ انسان کون ہے جو شاکر ہے، اور وہ انسان کون ہے جو مشکور ہے. اسی آیت کے اختتام پر، اسی آیت تیسری آیت کے اندر اما شاکر و اما کفورا، یہ انسان یا شاکر ہے یا کافر ہے. اور اسی سورے کے آخر میں جا کے اللہ کہہ رہا ہے کانا سعیکم مشکورا، تمہارا یہ کام مشکور ہے، قابل شکر ہے، قابل قدر ہے. وہ انسان کون ہے جس کا شکریہ ادا ہوتا ہو، اور وہ انسان کون ہے جو شکریہ ادا کرتا ہو؟ جو شکریہ ادا کرتا ہے وہ اور ہے، جس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے وہ اور ہے. جس کا شکریہ ادا کیا، کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ کہہ رہا ہے کانا سعیکم مشکورا، تمہاری یہ کوشش مشکور ہے، مشکور ہے. جس کا شکریہ ادا کیا جائے کوشش کا. اب اللہ کے لیے لفظ شکریہ جب ہمارے جیسے لفظ احسان ہے، جیسے لفظ صلاۃ ہے، جیسے لفظ عبادت ہے، جیسے لفظ ولادت ہے، جیسے لفظ ولادت ہے، یہ محل بدلنے سے معنی بدلتا چل جائے گا. جب اللہ کسی کا شکریہ ادا کرے تو اس کا کوئی اور معنی ہے، اور جب بندے اللہ کا شکریہ ادا کرے تو اس کا اور معنی ہے. بہت ہی روشن بات ہے. تو پہلے ہی مرحلے پر آج میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا اور چاہتا ہوں کہ انسان ایک جیسے نہیں ہے، سب انسان برابر نہیں ہے. انسان اور ہے، انسانیت ساز اور ہے، نور اور ہے، بشر اور ہے. خود اس انسان کو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں مختلف ناموں سے یاد کیا ہے. ارشاد ہوا یا بنی آدم اللہ تعبدوا شیطان. یہاں انسان کو اللہ نے بنی آدم کہہ کے یاد کیا ہے، انسان یعنی بنی آدم. یا ارشاد ہوا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے میرے حبیب کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں. اس انسان کو اللہ نے بشر کہہ کے یاد کیا ہے. یا یہ اسی آیت میں ارشاد ہوا هل اتى على الانسان حین من الدہر، انسان پر کوئی ایسا زمانہ آیا جو قابل ذکر نہیں تھا. تو بنی آدم، بشر، انسان، ایک ہی وجود کے مختلف نام، ایک ہی وجود کے مختلف نام. خدا کے واسطے میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، ایک جیسا بن ایک حقیقت نہیں ہوتا. خبردار، دو ہاتھ، دو پیر، دو آنکھیں، دو کان رکھنے والا ہر شخص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہوتا.
والے کہیں اور تصور کریں، ایک جیسے حلیے رکھنے والے ایک جیسے نہیں ہوتے. جی برابر میں بیٹھا ہوا کچھ اور ہوتا ہے، اس کے برابر میں کچھ اور ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو ساتھ بیٹھے ہیں وہ دونوں ساتھ ہوں بھی. میں جو کہہ رہا ہوں وہی سمجھا جائے گا. سلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. ایک حلیہ ایک حقیقت کو نہیں بنا سکتا. ایک حلیہ ایک حقیقت کو نہیں بنا سکتا مگر یہ کہ کوئی چاہے کہ میرے اندر اس کا اثر آ جائے. جو نہیں چاہے گا اس کو کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا. حضرت عزیر کا گدھا اور حضرت عزیر کی روٹیاں دونوں حضرت عزیر کے ساتھ تھے. ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو گیا تھا اور ایک تازہ نظر آ رہی تھی. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر ساتھ رہنے والا ساتھ ہو. یہ وہ چاہے گا تو ساتھ ہوگا. لہذا یہ کوئی بات نہیں ہے کہ سب کو برابر کہہ دیا جائے، سب کو ایک جیسا کہہ دیا جائے. سب کو برابر کہنے والے انسانی صلاحیتوں کے منکر ہیں. محسوس کیجئے گا میں نے کچھ کہا ہے. سب ایک جیسے ہیں یہ کہنے والا انسانی صلاحیتوں کا منکر ہے. جی یہ جو وہابیت ہے نا، وہابیت انسانی کمالات کی سب سے بڑی دشمن. انسانی کمالات کے سب سے بڑے دشمن کو وہابی کہتے ہیں. وہ کہتا ہے سب ایک جیسے ہیں. وہ سب ایک جیسے کہہ کر باکمال لوگوں کی حوصلہ شکنی کرتا ہے. وہ سب ایک جیسے کہہ کر ناقص لوگوں کو کمال تک جانے میں رکاوٹ ڈالتا ہے. جو اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے کہیں جا سکتے تھے، یہ شخص معاشرے میں جتنا ترقی کرے گا اتنا معاشرے کو کمال تک پہنچنے میں مانے رہے گا، رکاوٹ بنے گا. لہذا ایسے نظریے بھوک اور پیاس سے زیادہ المیہ تصور کیے جائیں. جہاں بھوک اور پیاس المیہ ہے معاشرے میں، وہاں ایسے نظریے رکھنے والے اس سے بڑا المیہ ہے. یہ لوگوں کی صلاحیتوں کو مارنے والے لوگ ہیں. لیکن جہاں بات آ جائے یہ جو میں کر رہا ہوں کہ سب برابر نہیں ہے، ہمت کرو، آگے آؤ، ہاتھ پکڑو، آگے بڑھو، آگے آؤ، اوپر آؤ اور اوپر آؤ. یہ جو مسلسل اوپر لانے کا جذبہ ہے اور انسانوں میں انسانوں کو ممتاز بنانے کی جدوجہد ہے، یہ ہے جو اہل بیت کے گھر کا پیغام ہے. آپ نے کبھی غور فرمایا اس حد تک اوپر آؤ کا جذبہ اس گھر میں عطا کیا کہ عصر عاشور، مصائب نہیں پڑھ رہا لیکن ایک حسین منظر ہے. عصر عاشور امام حسین نے 10 لوگوں کو مارتے مارتے انہیں چھوڑ دیا، فرار کرنے کا، بھاگنے کا، دور ہٹنے کا، امام کی تلوار سے بچنے کا موقع دیا. تو ایک شخص نے آواز دے کر کہا کہ آپ لوگوں کو چھوڑ رہے ہیں، آپ مار سکتے تھے، فلاں کو آپ نے نہیں مارا. آپ نے 2 آدمی میں نے دیکھے جو آپ نے نہیں مارے، آپ مار سکتے تھے. تو وہیں سے دور فوراً آواز دے کر امام نے فرمایا. ادھر سوال آیا، امام نے بے ساختہ جواب دیا، اس کی نسل میں مومن آنے والا ہے. جو میں نے سوچا ہے وہ بیان کر پاؤں. اس گھرانے کا ایک ہنر، اس گھرانے کا ایک عنوان ہدایت یہ ہے کہ یہ لوگوں کو اوپر لاتے ہیں، اوپر لے کر آتے ہیں. کیا یہ احسان نہیں ہے اس گھرانے کا کہ جو عرش مکین ہو وہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں؟ مجلس میں آتے ہیں نا مولا، آپ کیوں 1400 سال پیچھے جائیں؟ آپ کیوں یہ سوچیں کہ 1400 سال پہلے والے حضرت سلمان فارسی کے ساتھ ہی بیٹھتے تھے؟ تھوڑی دیر مجلس میں آ کے بیٹھ جاؤ، امام یہاں کے بیٹھتے ہیں.
کہ یہاں کے بیٹھتے ہیں؟ یہ کیا انسان کی ترقی کے لیے، اسے اوپر لانے کے لیے کم انداز ہے کہ یہ ہمیں بڑا دیکھنا چاہتے ہیں، یہ ہمیں بلند دیکھنا چاہتے ہیں، یہ ہمیں بڑا آدمی دیکھنا چاہتے ہیں، یہ ہمیں قداور دیکھنا چاہتے ہیں، یہ ہمیں سر بلند دیکھنا چاہتے ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا سر ہر جگہ جھکے، اعتماد دیتے ہیں۔ کیا کیا صرف اس مضمون پر اگر کبھی گفتگو کی جائے کہ اعتماد بخشی، اعتماد عطا کرنا، اعتماد بخشنا اس گھرانے کا جو ہنر ہے۔ بچوں کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں۔ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم اپنی جگہ سب یہی سوچیں کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے خاندان کے بچے کو بڑھ کر سلام کر لیں تو وہ 6 دفعہ بتاتا ہے کہ تایا جان نے، مامو جان نے، ابا جان نے، چچا جان نے مجھے سلام کیا۔ 4 جگہ جا کے بتاتا ہے کہ میرے مامو نے مجھے سلام کیا، یعنی جبکہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر کسی کو علی سلام کرے، اگر کسی کو نبی سلام کرے تو کیا اس کا معیار بنے گا اس بچے کا؟ کتنا اعتماد ملے گا اسے؟ سمجھے میرے محترم سننے والے جو اس ضد میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمیشہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، یہ کہاں سے آیا ہے کہ ہمیشہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے؟ ہاں، چھوٹے کو بڑے کا ادب کرنا چاہیے، مگر سلام کرنے میں تو جس کو موقع ملے اسے پہل کرنی چاہیے۔ میرے مولا حسین فرماتے ہیں سب سے زیادہ کنجوس انسان کون ہے؟ من بخل الناس، ابخل الناس من بخل بالسلام، مولا حسین کا جو فرمان، ابخل الناس، مولا حسین کا فرمان، ابخل الناس من بخل بالسلام، سب سے زیادہ، سب سے بڑا کنجوس وہ ہے جو سلام نہیں کرتا۔ یہ سلام نہیں دے سکتا کسی کو تو کیا دے گا؟ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ نہیں، یہ سلام کے اسی عنوان کو تھوڑی دیر کے لیے اسی میں ڈوبتے چلے جائیں، اترتے چلے جائیں کہ کیا پیغام ہے اس میں؟ اعتماد بخشنے کا پیغام، بچوں کو جوان کرنے کا پیغام، جوانوں کو معتبر بنانے کا پیغام۔ سارے مدینے کے بچوں نے طے کیا کہ کبھی نبی ہمیں پہری نہیں کرنے دیتے، تو گلی کے پیچھے چھپ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، حضرت کے مڑنے سے پہلے ہی آواز لگا دیں گے، اور حضرت نے مڑنے سے پہلے ہی کہا جو چھپے کھڑے ہیں ان میں میرا سلام ہو۔ خود اعتمادی اوپر لانا چاہتے ہیں، اوپر بلند، بڑے بنو۔ یہ جو صبر کی تلقین، یہ جو بڑا بنانے کا انداز میدان میں اتار رہے ہیں، اعتماد دے رہے ہیں، بولو میرے بچے، بولو، تم بتاؤ۔ نبی کے ہوتے ہوئے 3 سال کا سن ہے امام حسن کا، جو تاریخ کہہ رہی ہے وہ کہہ رہا ہوں میں، ورنہ عقیدہ کچھ اور ہے، تاریخ کچھ اور ہے۔ نبی کی آغوش میں تشریف فرمائے ہیں، سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے، سوال کرنے والا نبی سے سوال کر رہا ہے، سرکار فرما رہے ہیں میرا بیٹا حسن جواب دے گا، اور اگر نبی کہتے ہیں میرا بیٹا حسن جواب دے گا تو بس اجازت ملی ہے، حکم ملا ہے۔ اور پھر میرے مولا امام حسن نے فرمایا سل فقیہا ولا صبیہ، سامنے والے کو کہتے ہیں سوال کر، ایک فقیہ سے بات کر رہا ہے، بچے سے بات نہیں کر رہا۔ عندی بحر العلم، مولا حسن فرماتے ہیں میرے پاس علم کا سمندر ہے، عندی بحر العلم، میرے پاس علم کا سمندر ہے، الذی لا تقسمہ الدوالی، کیا حسین جملہ ہے، فرماتے ہیں میرے پاس علم کا سمندر ہے جو ڈولوں سے خالی نہیں ہوگا، تو سوال کرتا رہے میں جواب دیتا رہوں گا۔ اچھا، یہ ممکن ہے کوئی کہے کہ مولانا آپ ہماری جیسی مثالیں دیتے نا، آپ نے امام حسن کی مثال کیوں دی؟ جی، نبی مکرم کی حدیث فرماتے ہیں میرے چچا ابو طالب ہر ہفتے بنی ہاشم کے بچوں کا مقابلہ کرواتے تھے، اور مقابلے 2 طرح کے کرواتے تھے، کشتی کا اور ریس کا، دوڑنے کا، اور پھر ان میں مقابلوں کے بعد جو زیادہ کامیاب لوٹتا تھا
اسے انعامات سے نوازتے تھے. یہ کیا کام ہے؟ یہ اعتماد بخشی ہے، یہ اعتماد دینا ہے اپنے چھوٹے کو، اپنے بچے کو. اور جب مقابلہ ہوتا تھا کشتی کا تو مولا علی سب سے پہلے آتے تھے، اور جس دن ریس کا مقابلہ ہوتا تھا علی آتے ہی نہیں تھے. تو پوچھا ایک دن حضرت ابو طالب نے، یا علی آج دوڑنے کا مقابلہ تھا تم آئے ہی نہیں. تو ایک مرتبہ دھیمے سے لہجے میں کہا، بابا مجھے دوڑنا اچھا ہی نہیں لگتا. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. سب انسان برابر نہیں ہے. قرآن نے بنی آدم بھی انسان کو کہا ہے، بشر بھی انسان کو کہا ہے، جی انسان بھی انسان کو کہا ہے. جنہیں اللہ نے بہتر اور قابل قدر مانا ہے انہیں یہ نام دیے ہیں. لیکن جو انسان نما تھے انہیں کہا اولئک کالانعام، یہ جانور ہے. اور پھر کہا یہ جانور بھی نہیں ہے، جانوروں کی توہین ہے کہ اگر انہیں جانور کہہ دیا جائے، بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. تو عزیزو، آج کی پہلی گفتگو میں انسان شناسی، ہم سوچ رہے ہیں کہ انسان شناسی پر سوچ رہے ہیں. انسان شناسی، انسان کو پہچانے انسان کیا ہے. اور ظاہر ہے انسان اکمل کی محفل اور ان کے نام پر جب جمع ہوں گے تو پھر انسان ہی کی بات ہوگی. یہ جو انسان جسے قرآن نے مختلف ناموں سے یاد کیا ہے، اس کے بارے میں اگر ہم غور کریں تو انتہائی مجہول مخلوق ہے. سب سے زیادہ ناشناختہ مخلوق اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے. یعنی یہ چاند سورج کو پہچان لیتا ہے، یہ زمین آسمان کو جان لیتا ہے، یہ وحوش اور طیور کو پہچان لیتا ہے، یہ نباتات جمادات کا ماہر اور متخصص ہو جاتا ہے، مگر نہیں پہچانتا تو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا. سب سے زیادہ مشکل مخلوق انسان ہے. یہ روزانہ رنگ بدلتی ہے، یہ روزانہ حلیے بدلتا ہے، یہ روزانہ عقیدے بدلتا ہے. اس کے مزاج میں اضطراب ہے، اس کے مزاج میں عجلت ہے، اس کے مزاج میں جلد بازی ہے. یہ عجول خلق کیا گیا ہے، جس کے مزاج میں لمحے لمحے میں تبدیلیاں ہوں، اتار چڑھاؤ ہو، اسے کیا کریں کہ وہ کنٹرول میں رہے. اور اس کے مزاج میں یہ اتار چڑھاؤ کنٹرول میں رہے. یہ کہیں بھی چلا جائے مگر صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے. یہ کہیں بھی جائے مگر اسے یاد رہے کہ اس کا گھر کون سا ہے. کیا کریں، کیا کرتا، کیا ہوتا کہ اس کو اس مزاج کے ساتھ کنٹرول کیا جاتا. یہ جو 5 وقت اذانیں ہوتی ہیں نا، اس کا فلسفہ ہی ہے. یہ تو سالوں کی بات. ایک صاحب کہنے لگے آپ 1 سال بعد ہر سال میں امام حسین کا ذکر کرتے ہیں. میں نے کہا ہر سال پہ تمہیں پریشانی ہو رہی ہے، اللہ دن میں 5 مرتبہ اذان کہلواتا ہے. یہ انسان اتنی جلدی بھولتا ہے، یہ 4 گھنٹے میں 6 گھنٹے میں بھول جاتا ہے. یہ اپنا دروازہ بھول جاتا ہے کہ مجھے جانا کہاں ہے واپس. اس لیے اس کو نسیان کے ساتھ اللہ نے رکھا ہے. یہ نسیان سے بنا ہے، انسان بھولنے والا ہے. تو ضرورت ہے کہ کوئی ایسا نظام بنایا جائے کہ بار بار اسے یاد آتا رہے کہ مجھے جانا کہاں ہے. جی انسان شناسی پر باقاعدہ بڑی یونیورسٹیز میں فیکلٹیاں ہیں، شعبے ہیں. انسان کو پہچانا جائے کہ انسان ہے کیا. اور جو انسان کو پہچان لے، بعض اوقات بہت اچھے مقالے ضرور لکھتے ہیں انسان پر انسان مقالے لکھتے ہیں مگر خود اپنے بارے میں نہیں لکھ پائیں گے. یہ انسانوں پر تو اچھی تقریریں کر لیں گے مگر اپنے بارے میں کچھ نہیں کہہ پائیں گے، کیونکہ ان کو خود نہیں پتا کل میں کیا ہو جاؤں. ایک صاحب کہنے لگے ہمارے مرنے کے بعد تعریفیں کیوں ہوتی ہیں، زندگی میں کیوں نہیں ہوتی. میں نے کہا ایک اعتبار سے تو یہ تنقید اچھی ہے اور ایک اعتبار سے ہی بجا ہے.
مرنے کے بعد ہی تعریف کرو، کیا معلوم کہ آخری وقت میں یہ انسان ہی نہ رہے، کیا معلوم کہ اس کا انجام ہی خراب ہو جائے۔ تو یہ صحیح و سالم مر جائے، پھر اس کی فاتحہ پڑھ لینا، صلوات پڑھ لینا محمد و آلہ۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات۔ یہ انسان نہیں پہچانتا اپنے، اچھا یہ انسان خود بھی نہیں پہچانتا اپنے آپ کو، فرشتے نہیں پہچان پائے اسے، تھکے نہیں ہیں تو بات کروں، فرشتے انسان کو نہیں پہچان پائے۔ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تو اسے بنا رہا ہے جو فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا، ہم تیری تسبیح و تقدیس کے لیے حاضر ہیں۔ فرشتے نہیں پہچان پائے، فرشتوں نے پہچان لیا ہوتا تو اللہ کیوں کہتا ہے انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی فرشتے نہیں جان رہے تھے نا کہ انسان کیا ہے، فرشتے جیسی مخلوق بھی نہیں پہچان رہی کہ انسان کیا ہے۔ اچھا ذوقی مرحلہ میرے بیان میں آیا ہے، اہل دقت سے توجہ چاہوں گا، فرشتوں نے بھی دو طرح کے انسان بیان کیے ہیں، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، ایک طرح کا انسان، نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، دوسری طرح کا انسان۔ ایک انسان تو یہ کہ یہ فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا، یہ ایک طرح کا انسان، اور ایک یہ کہ ہم تیری تسبیح و تقدیس کے لیے حاضر ہیں۔ اس کے لیے اس کا مطلب ہے کہ فرشتے انسان کو عبادت گزار بھی مانتے ہیں، انسان کو انسان بھی مانتے ہیں، لہذا کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا کرے گا اور اس کام کے لیے تو ہم ہیں، اگر ایسا کرے گا تو اس کے لیے تو ہم ہیں۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، نہیں پہچانا نا انسانوں نے، نہیں پہچانا نا اس انسان کو فرشتوں نے۔ اللہ نے جس وقت نبی کے بستر پر علی لیٹے اور جبرائیل سے سوال کیا، اے جبرائیل کیا تم میکائیل پر قربان ہونے کو تیار ہو، تو وہ کچھ دیر کے لیے خاموش رہے، تو حضرت میکائیل کو آواز دے کر کہا تم جبرائیل پہ قربان ہونے کو تیار ہو، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہے، حضرت فرمایا ایک زبان ہو کر بات کرو، تو حدیث کہتی ہے فَاخْتَارَهُمَا الْحَيَاةَ، دونوں نے کہا ہم تو زندہ رہنا چاہتے ہیں، دونوں نے کہا ہم تو زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ جب اللہ نے جبرائیل کو میکائیل پر اور میکائیل کو جبرائیل پر قربان ہونے کی بات کی، تو دونوں نے کہا ہم تو کسی پہ قربان نہیں ہوں گے، ہم تو زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ تب اللہ نے کہا اب ذرا زمین پر دیکھو، ایک بھائی دوسرے بھائی پہ قربان ہو، جو میں جانتا تھا وہ تم نہیں جانتے تھے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ نہیں پہچان پایا، یہ فرشتہ نہیں پہچان پایا انسان کو۔ بھائی 6000 سال پرانی مخلوق جن، یہ انسان کو نہیں پہچان پایا، کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس انسان سے افضل ہوں، خلقتہ من نار خلقتہ من طین وخلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے بنایا ہے۔ جن نہیں پہچان پایا انسان کو، جن ہے نا، شیطان ابلیس جن ہے، ہر جن ابلیس نہیں ہے۔ بھائی سلوات پڑھ لیں تو میں عرض کرتا ہوں،
پایا. کہہ رہا ہے جی میں افضل ہوں، انا خیر منہ، میں افضل ہوں، اسے تو نے آگ سے بنایا ہے، اسے تو نے مٹی سے بنایا ہے، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے. اور آگ ہمیشہ اوپر کی طرف بھڑکتی ہے اور مٹی جو ہے بجھتی چلی جاتی ہے. تو جو بلند ہو رہا ہو اسے ہمیشہ بلند ہوتا ہوا دیکھ کر انسان سمجھتا ہے کہ یہ بلند ہو رہا ہے تو بڑا ہے. ہر بلند ہوتا ہوا وجود بڑا نہیں ہوتا. بعض اوقات بلند ہوتا ہوا وجود فسادی بھی ہوتا ہے. یہ بلند کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس کی جگہ بھی ہے یا نہیں بلند ہونے کی؟ پھر مٹی اور آگ کا کیا مقایسہ؟ قدر کیجئے عزیزو اپنے مکتب کی، قدر کیجئے فقہ جعفریہ کی، قدر کیجئے فقہ اہل بیت کی، جہاں نماز پڑھنے والوں کو سجدگاہ رکھنے کا حکم ہے. یہ سجدگاہ نہیں ہے، یہ در حقیقت انسان کو رب سے جوڑنے کا ذریعہ ہے. ساری کائنات اپنی مٹھی میں رکھنے والا اپنی مٹھی میں نہیں ہے. ساری دنیا پہ تسلط پانے والا خود اپنے قابو میں نہیں ہے. کیا کرے کہ یہ انسان اپنے قابو میں رہے، یہ کنٹرول میں رہے؟ اس کا ایک رستہ کہ سجدے میں سر رکھ دو، مگر مہنگے قالین پہ نہ رکھنا، مٹی پہ سر رکھنا، تاکہ تمہیں اپنی حیثیت یاد رہے. یہ خاک شفا، یہ کربلا کی یا مدینے کی یا مکے کی یا ہر پاک خاک جس کے اوپر سر رکھنا سجدہ کرنے کے لیے حکم ہے، وہ انسان کو یہ یاد دلاتی ہے کہ تم مٹی سے بنے ہو، تمہاری حیثیت یہ ہے، تمہاری حقیقت یہ ہے، تمہیں اسی میں واپس جانا ہے. یہ انسان کو قابو کرنے کے سارے کام ہیں. یہ سارے کام انسان کو قابو کرنے کے ہیں. مجلس میں ہم جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں یا نہیں؟ میرا جملہ تکراری ہے مگر میں لطف لیتا ہوں اس جملے کا، لطف دے رہا ہوں اس جملے کا. ہم سب جوتیاں اتار کے مجلس میں بیٹھتے ہیں نا. مولانا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے. ہم اپنی دنیا چھوڑ کر آتے ہیں. باہر ہوں گے مہنگی گاڑی میں آنے والے، یہاں حسین کے فقیر ہیں. کوئی حیثیت نہیں ہے. اپنے آپ کو قابو میں رکھو، کہیں باہر نہ نکلنے پاؤ. میرے بچوں جوانوں ناراض نہ ہو. علی والے اہل بیت والے اپنے ذہن کی لغت سے جملہ نکال کے پھینک دیں، جو جملہ ہر 2 قدم پہ ہمیں سننے کو ملتا ہے. دنیا کہتی رہے، اللہ کرے وہ بھی نہ بولے، ایسا دن ہم دیکھیں، لیکن علی والے یہ جملہ نہ بولے. مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں. کوئی پولیس مین روک لے شناختی کارڈ چیک کرنے کو، کوئی کاغذ دیکھنے کے لیے، مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں. یہ بیچارے اسکاؤٹس کے جوان ذرا 25 مرتبہ تو اٹھک بیٹھک کیجئے باڈی سرچنگ میں. 2 دن تک پھر بستر پہ دیکھنا پڑے گا. یہ 100 دفعہ اٹھک بیٹھک کر رہے ہوتے ہیں باڈی سرچنگ میں، اور ہر 3 بندے کے بعد انہیں جملہ سننے کو ملتا ہے، مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں. بھائی تم کچھ بھی ہو، اس وقت اس کی ڈیوٹی ہے. یہ سسٹم خراب نہیں کرو، اس کو وہ کام کرنے دو جس کو دیا گیا ہے. اس کی حوصلہ شکنی نہیں کرو. نہیں آئیں گے پھر بچے ایسے کاموں میں کہ وہاں تو ہماری دل آزاری ہوتی ہے. میں علی والے جوانوں سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اپنے ذہنوں سے یہ جملہ نکال دو. یہ نہیں بولو، زبان پہ نہیں لاؤ، یہ اچھا جملہ نہیں ہے. مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں. آپ سے اگر کوئی کہنا ہے مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں، تو پہلا جملہ تو آپ کہا کریں تم خود نہیں جانتے کہ تم کون ہو. تم اگر اپنے آپ کو جانتے ہوتے تو کبھی بھی یہ jumلہ نہ بولتے. جنہیں حق تھا کہ وہ کہیں کہ میں کون ہوں، انہوں نے کہا کہ میں ابو تراب ہوں. انہوں نے اپنی ذات کی نفی کا پیغام دیا ہے. جنہیں اللہ نے حیثیت والا بنایا، انہوں نے کبھی ایسے جملے نہیں کہے. جو حق رکھتے تھے کہ وہ تکبر کریں، جو حق رکھتے تھے کہ تکبر کریں، انہوں نے کبھی تکبر نہیں کیا. سادہ زندگی گزاری. انسان کو جن نہیں پہچانتا ہے، خود انسان کو نہیں جانتا. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ. دیکھا لوگوں کو کہ نیکیوں کی دعوت دوسروں کو تو دیتے ہیں، مگر خود بھول جاتے ہیں کہ انہیں بھی کوئی نیکی کرنی ہے. اپنے آپ کو ہی بھول جاتے ہیں. قرآن نے کچھ کام ہم پر واجب قرار دیے، یعنی اللہ نے. مثلا روزہ واجب، نماز واجب، حج واجب.
یہ واجبات، ان میں سے ایک واجب جسے معمولاً اس انداز سے نہیں بیان کیا گیا، اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے صاحبان ایمان ہم نے تم پر تمہیں واجب کیا ہے۔ اس آیت پر غور تو کریں، تمہیں واجب کیا ہے، دوسروں کو تم پر واجب نہیں کیا۔ ساری تحقیق تم دوسروں پہ کر رہے ہو، کبھی اپنے اوپر غور کرو۔ یہ مولا علی کیا فرما رہے ہیں کہ خبردار لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ مگر زبان کے بغیر۔ یہ زبان کے بغیر کیسے بلائیں؟ اپنے اوپر غور کرو، اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، اپنے آپ کو اچھا بنا لو، خود بخود لوگ تمہیں اچھا دیکھ کر اچھے ہوتے چلے جائیں گے۔ سارے جہان کو میں اچھا کرنے کی کوشش کروں اور خود میرا حال اچھا نہ ہو، یہ لغت اہل بیت کا لفظ نہیں ہے۔ علیکم انفسکم، پلٹیے آیت کی طرف، ارشاد ہو رہا ہے انا ہدیناہ السبیل، میرے مضمون کی تیسری آیت، انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اسے رستہ دکھایا۔ یہ سبیل کون ہے؟ قرآن مجید میں ہدایت یافتگان کو جس رستے پہ ڈالا گیا ہے اس کے 4 نام لیے، جنہیں ہدایت مل جاتی ہے، جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں ان کے رستے کے 4 نام قرآن نے لیے ہیں۔ ایک نام ہے صراط، تھکے تو نہیں؟ صراط، اہدنا الصراط المستقیم، صراط، ان ھذا صراطی، صراط۔ ایک لفظ اللہ نے لیا ہے قرآن میں نور، یخرجہم من النور الی الظلمات، نور۔ ایک لفظ اللہ نے قرآن میں یاد کیا ہے اس لفظ سے، وہ ہے حبل اللہ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی، حبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو۔ ایک لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے قرآن مجید کے اندر، سبیل، سبیل، یجاہدون فی سبیل اللہ، الذین تصدون عن سبیل اللہ۔ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے رستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، جی، کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے رستے میں جہاد کرتے ہیں۔ انا ہدیناہ السبیل، ہماری والی آیت، یعنی مجلس کی آیت، انا ہدیناہ السبیل، ہم نے انہیں سبیل دکھائی، ہم نے انہیں رستہ دکھایا۔ سبیل یعنی رستہ، صراط بھی رستہ، نور بھی رستہ، حبل اللہ بھی رستہ، سبیل بھی رستہ۔ تعبیریں مختلف ہیں مگر پیغام ایک ہے، شدت و ضعف کے ساتھ پیغام ایک ہے۔ 100% ایک پیغام نہیں ہے، مجھے پتا ہے، لیکن اصل مقصد اور ہدف ایک ہے۔ مثلا حبل اللہ، جب آپ کہیں گے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، تو رسی وہاں سے وہاں نہیں کھینچی ہوئی ہے۔ رسی کے بارے میں ہوگا مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، عروۃ الوثقیٰ، حبل اللہ، یہ جیسے کوئی چیز لٹکی ہوئی ہے اسے پکڑ لو تاکہ گر نہ ہو۔ تو یہ کہاں لٹکی ہوئی ہے؟ خانہ کعبہ کی چھت پہ لٹکی ہوئی ہے، مدینے میں لٹکی ہوئی ہے، مکے میں لٹکی ہوئی ہے، کہاں لٹکی ہوئی ہے؟ اور کیسی نائلون کی بنی ہوئی ہے، کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی ہے، ستلی کی بنی ہوئی ہے، مثلا کس چیز کی بنی ہوئی ہے یہ رسی؟ اس سے بحث نہیں ہے کوئی۔ یہ صراط کہاں ہے؟ مشرق سے مغرب ہے، شمال سے جنوب ہے، پر پورب سے پچھم ہے۔ یہ کہاں ہے صراط؟ یہ رستہ کہاں ہے جس پہ چلیں؟ یہ سبیل کون سا رستہ ہے؟ پھر جس کے بارے میں اللہ اور پھر الذین یجاہدون فی سبیل اللہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہ سبلنا، وہ لوگ کہ جو ہمارے رستے میں کوشش کرتے ہیں انہیں پھر ہم رستے دکھاتے ہیں، جو جہاد کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں پھر ہم انہیں رستے دکھاتے ہیں۔ ایک مگر حسین بات ہے شاکر بھائی، صراط جمع نہیں آیا قرآن میں،
نور انوار نہیں آیا قرآن میں جی، کہیں جمع نہیں ہے صراط کا. نور انوار نہیں آیا، نور آیا ہے. حبل اللہ جمع نہیں آیا، مفرد آیا ہے، مگر سبیل جمع آیا ہے. میں ان بچوں اور جوانوں کو سمجھانے کے لیے، پاکستان کی شاہراہ ایک ہی ہے جو ملک کو جوڑتی ہے ہر شہر کے ساتھ، مگر اس شاہراہ تک پہنچنے کے لیے چھوٹے رستے بہت ہیں. اس رستے پہ بھی آ جاؤ گے تو کہیں اچھی جگہ پہنچو گے. اس رستے پہ جانے والا بھی بھٹکا ہوا نہیں ہے. وہ اور بات ہے کہ یہ رستہ اصلی نہیں ہے. اس رستے کے علاوہ ایک اور بڑا رستہ ہے جو تمہیں مرکز سے جوڑے گا. مثلا پاکستان کا موٹر وے یا نیشنل ہائی وے مرکز سے وہ جوڑے گا جو نیشنل ہائی وے ہوگا. مگر نیشنل ہائی وے تک پہنچنے، بلا تشبیہ بھائی صرف مثال ہے، نیشنل ہائی وے تک پہنچنے کے لیے چھوٹے چھوٹے رستے بہت ہیں. وہ جو چھوٹے چھوٹے رستے ہیں وہ بھی ہدایت دینے والے رستے ہیں، مگر منزل تک نہیں لے جائیں گے. منزل تک لے جانے کے لیے بڑی شاہراہ پہ آنا پڑے گا. تو سبیلیں بہت ساری ہو سکتی ہیں. کوئی شاہ عبداللطیف بھٹائی ہو سکتا ہے، کوئی شہباز قلندر ہو سکتا ہے، کوئی عبداللہ شاہ غازی ہو سکتا ہے، مگر صراط ایک ہی ہے جسے علی کہا جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بنائی ہے کہ جسے اللہ نے خلق کیا ہے نطفے سے. قرآن کی آیت ہے اس لیے میں بول رہا ہوں بھائی. یہ قرآن میں لفظ نہیں ہوتا تو آپ بھی چڑھ جاتے کہ کیا بول رہے ہیں، ممبر میں بیٹھ کے کیا لفظ بول رہے ہیں. قرآن ہے یہ، قرآن کی تفسیر ہوگی. اِنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ. ہم نے اسے مخلوط پانی سے بنایا اور پھر مختلف مرحلوں سے گزارا، اور اس کے بعد اسے سننے والا اور دیکھنے والا، سمیع اور بصیر، سننے والا اور دیکھنے والا بنایا. سننے والا پہلے ہے، دیکھنے والا بعد میں ہے. سنائی پہلے دیتا ہے، دکھائی بعد میں دیتا ہے. تم سننے والے ہی بن جاؤ تو بڑے انسان ہو جاؤ گے. دیکھنے والا ہونے کے لیے تو علی جیسا مزاج چاہیے کہ اگر میرے سامنے سے حجاب ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. یہ سننا ہی بہت بڑی بات ہے. عزیزان گرامی، بڑا حسن ہے سنائی دینے میں. خبردار ذکر اہل بیت چھیننے والے عقل کا ناخون لیں. ایک ہی کافی ہے ان کے لیے. ہم دنیا میں آنے سے پہلے کے حسینی ہیں. بچہ ماں کے شکم میں صرف سنتا ہے، دیکھتا اور بولتا نہیں ہے. ہماری ماں کا ہم پہ احسان ہے کہ مجلس میں ہمیں لے جاتی تھی. ہم مجلس میں دنیا میں آنے سے پہلے جاتے تھے اور امام حسین کا نام سن کے آتے تھے. اس لیے دنیا میں آنے کے بعد یہ نام ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے. سمیع اور بصیر. کل بات ہوگی انسان ہے کون اور انسان کو کیسے پہچانا جائے. انسان کو پہچاننا اور اس انسان تک پہنچنا جس انسان کو اللہ نے نمونہ عمل قرار دیا ہے، جس کو بنا کر اس نے اپنے ہاتھوں کو مبارکباد دی، جسے بنا کر وہ اپنے آپ کو اکبر کہتا ہے. اللہ اکبر وہ ہے ہی اس لیے کہ اس نے محمد اور علی کو بنایا ہے. حق ہے اس اللہ کا کہ پھر وہ اپنے آپ کو اکبر کہے، جس کے آگے علی جیسا با اختیار جھکتا ہو. پھر وہ غرور نہ کرے تو کیا کرے. جی سیدہ مسلح پہ
جب کھڑی ہوتی ہیں تو عرشی فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں زمین پہ چاند نظر آ رہا ہے. تو اللہ جواب دیتا ہے یہ چاند نہیں میری کنیز خاص فاطمہ ہے. بیوی کا مصلح عرشیوں کے لیے چاند کی طرح چمکتا نظر آتا ہے. سجدہ ہو تو ایسا جیسا زہرا کا لال کربلا میں ہے. چلیے عزیزو ربیع الاول کی مہندی بھی گزر گئی. یوں تو کوئی دن ہمارا بغیر امام حسین کے نہیں گزرتا. ہر نماز کے بعد ہم زیارت امام حسین پڑھتے ہیں. جتنی دفعہ نماز پڑھتے ہیں نا اتنی ہی دفعہ حسین کو سلام کرتے ہیں. کوئی نماز نہیں ہے حسینیوں کی جو بغیر ذکر حسین کے مکمل ہوتی ہو. تو یہ نہیں کہو کہ صرف 2.25 مہینے کے لیے امام حسین یاد رہتے ہیں. صرف 2.25 مہینے امام حسین یاد نہیں رہتے. 2.25 مہینے یعنی محرم صفر اور 8 ربیع الاول تک عزاداری موسم عزا ہے. عزاداری کا موسم اور ماحول ہے. ورنہ ذکر حسین ہمیں اپنے آپ سے زیادہ یقین حسین کے ذکر پر ہے. میں ایک جملہ رونے والوں کے لیے میں ہوں ہم ہیں اس پر ہمیں شک ہونا چاہیے مگر حسین ہیں اس پہ یقین ہونا چاہیے. کتنا 1000 میل ہے کربلا یہاں سے مگر ہم مجلس میں نہیں آتے کربلا آتے ہیں. ہم نے ہر شہر میں اپنے لیے کربلا حسین کی یاد کی جگہ بنائی. پھر یہ ہمارے اہل خیر لوگوں نے ذریعے بھی بنائی ہیں. جیسے یہاں بھی ذریعے کہ جاتے ہیں تو کم سے کم اس تصور میں تو چلے جاتے ہیں. ظاہر ہے یہ شبیہ ہے امام حسین کا مزار یہاں نہیں ہے وہ تو کربلا میں ہے. مگر جب ہم اس فضا میں جاتے ہیں اندر جاتے ہیں ذریعے کے اندر جاتے ہیں تو ہم کچھ دیر کے لیے اس فضا میں چلے جاتے ہیں. سارا مسئلہ ہی اس فضا میں لوٹانے کا ہے. اور ابھی میں مجلس میں مسائل پڑھ رہا ہوں. جب میں کسی کی شہادت نامہ پڑھوں گا کسی کا شہادت کا بیان ہوگا تو ہم اتنی دیر کربلا میں ہوں گے. یعنی میں 1 گھنٹے تک تقریر کرتا ہوں وہ روحانیت بہرحال نہیں ہوگی جو روحانیت امام حسین کے مسائل میں ہوگی. شاید اس کی ایک وجہ یہ ہو کہ اس دورانیے میں جناب زہرا ایک پوتی کو لے کر آتی ہے. علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ سیدہ مجلس میں آتی ہیں. علامہ نقد صاحب نے بھی یہ جملے کہے ہیں کہ فی یدہا خرقۃ بی بی کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے. تصم دموع الباکین بی بی رونے والوں کے آنسوؤں کو جمع کرتی ہے. یاد رہے یہ جو پانی کا قطرہ میری آنکھ سے گرتا ہے نا یہ استعارہ ہے. یہ ایک نشانی ہے. اس کے پیچھے خلوص ہے جو سیدہ کے رومال میں جاتا ہے. سیدہ کے رومال میں یہ جو آنسو ہے نا اس کی طاقت خلوص ہے جو سیدہ کے رومال میں جاتا ہے. وہ خلوص یہاں سے لے کے جاتی ہے. اور وہ جو 4 سالہ بچی ساتھ آتی ہے وہ کہتی ہے دادی یہ ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ بی بی فرماتی ہیں یہ تمہارے بابا حسین پہ رو رہے ہیں اجرکم اللہ. تو وہ بی بی فرماتی ہیں دادی اگر کربلا میں ہوتے تو میرے بابا کو نہ مارا ہے. اجرکم اللہ. چند دن رہ گئے امام حسین کے ذکر اور موسم عزا میں. 8 ربیع الاول کے بعد ہم خوشیوں میں شریک ہوں گے. ہم تو 8 ربیع الاول کے بعد شادیوں میں خوشیوں میں شریک ہو جائیں گے. اور کوئی جناب رباب سے پوچھے کوئی پوچھے جناب زینب کبریٰ سے کوئی پوچھے امام سجاد سے امام
امام سجاد جب تک بقید حیات رہے روزانہ گریہ کیا ہے، روزانہ گریہ کیا ہے۔ کبھی تو فرمایا ہمارے لیے عید کا کون سا دن رہ گیا، کربلا کے بعد کون سی خوشی رہ گئی ہے۔ شہاب الدین ظہری آ کر کہتے ہیں مولا میں نے اپنے بیٹے کی شادی کا انتظام کیا ہے، اہتمام کیا ہے، اس میں آپ کو شرکت کے لیے عرض کرنے آئے ہوں گے، شرکت فرمائے۔ امام نے ایک ٹھنڈی سانس بھری، آنکھوں میں آنسو بھر کے فرمایا کربلا کے بعد تو ہم نے کسی شادی میں شرکت ہی نہیں۔ کیسے کہا امام سجاد نے کہ شہاب الدین ظہری تابعین میں سے ہیں، وہ واپس چلے گئے اور اپنی زوجہ کو جناب زینب کے پاس بھیجا۔ انہوں نے جا کر جناب زینب سے کہا بی بی امام سجاد سے کہیے کہ ہم نے شادی سے پہلے آپ کے بابا جناب زینب سے کہا آپ کے بھائی امام سجاد کے بابا کی مجلس کا انتظام کیا۔ جب جناب زینب نے فرمایا نا امام سجاد سے تو امام نے فرمایا پھوپھی اماں ہم ضرور جائیں گے، ہم ان کے گھر شادی میں ضرور جائیں گے۔ اب مجلس ہو رہی ہے شادی سے پہلے، ظاہراً دیگر خدائی کا زمانہ ہے، وہی رہے ہوں گے، شاعر مرثیہ پڑھ رہا ہے، تابعین کچھ صحابہ کرام بھی زندہ ہیں، اہل بیت چاہنے والے مجلس میں بیٹھے ہیں۔ مرثیہ مکمل ہوا گریے کی آوازوں کے ساتھ۔ شہاب الدین کہتے ہیں میں نے فوراً اپنی گردن اٹھا کے اس طرف دیکھا جہاں امام سجاد بیٹھے ہیں، تو کیا دیکھا امام سجاد اپنی جگہ پہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے اس طرح ہوا، مجھے تشویش ہوئی کہ امام کہاں چلے گئے، تو میں اپنی جگہ سے اٹھا دیکھنے کے لیے، تو کیا دیکھا صف نعال، جہاں نالیں اتاری جا رہی تھی نا، صف نعال میں امام تشریف فرمایا۔ جا کے کہا مولا میں نے تو آپ کو مسند پہ بٹھایا تھا، میں نے تو آپ کو آگے بٹھایا تھا، تو روتے ہوئے فرمایا جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہیں۔ شہاب الدین اس مجلس میں رسول اللہ آئے ہوئے ہیں، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ شہاب الدین اس مجلس میں میرے دادا علی آئے ہوئے ہیں، اجرکم اللہ۔ بڑا مقام ہے حسین مولا پہ رونے والوں کا۔ میں دست بستہ ان جوانوں سے بزرگوں سے گزارش کروں گا، اپنے آپ سے کہوں گا کہ کچھ ہی دن کا خاص انداز رہ گیا ہے، اس میں تکلف کر کے نہ روئیے گا۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، امام محمد باقر دعا دیتے ہیں، امام رضا تو حسرت کرتے ہیں کتنے دن ہو گئے تم میرے جد پہ نہیں روئے۔ حسین کربلا کے میدان میں لاشوں پہ لاشیں اٹھاتے رہے، کوئی ایک لاشا ایسا نہیں تھا جو امام حسین نے کسی اور کو اٹھانے دیا ہو، ہر لاشا خود امام حسین نے اٹھایا۔ مگر رونا اس کا ہے کہ جو سب لاشیں اٹھا کے لایا اس کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ بہن انتظار کرتی رہ گئی کہ اب میرے بھائی کا لاشا آئے گا، سکینہ دیکھتی رہ گئی کہ بابا کہاں رہ گئے۔ اتنا بھی کوئی نہیں تھا جو آگے بتاتا حسین کہاں مارے گئے، حسین کہاں گھوڑے سے گرے۔ کیا غربت ہے اہل بیت کی، کوئی نہیں تھا جو آ کر بیویوں کو بتاتا کہ امام حسین کو کہاں کس نے مارا ہے۔ لیکن جب گھوڑا دوڑتا ہوا ہے نا تو وہ ڈھونڈ رہا تھا کہ سکینہ کہاں ہے، اسی خیمے پہ جا کے رکا جہاں جناب سکینہ تھی، اور زمین پہ ایسے پیر مار رہا تھا جیسے ماتم کر رہا ہو۔ بی بی نے بابا کے گھوڑے کی آہٹ سنی تو باہر آئی تو گھوڑے نے گردن جھکا دی، بی بی نے سر پر اس کے ہاتھ رکھا، اس کی گردن پہ ہاتھ رکھا اور ایک عجیب جملہ کہا، یہاں جواد و ابی، اے بابا کے باوفا گھوڑے، اے بابا کے باوفا گھوڑے، حل سقیا بھی ام قتلا شانا، مجھے اتنا بتا دے پانی پلا کے مارا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے، یا میرے بابا کو پیاسا مار دیا۔ عزادارو ابھی کچھ دیر گزری تھی، تھکیں گے نہیں، میں کچھ ایک منزل اور اس کے بعد ایک منزل پر آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔
ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ جناب فضا جلدی جلدی تیز تیز چلتی ہوئی جناب زینب کے قریب آگے کھڑی ہوئی اور روتے ہوئے فرمانے لگی آقازادی زینب قیامت آنے والی ہے۔ جناب زینب نے فرمایا اماں بھائی کی شہادت کے بعد کوئی قیامت رہ گئی؟ حسین کی شہادت کے بعد کوئی قیامت رہ گئی؟ کہاں زینب گھوڑوں کی نال بندیاں کی جا رہی ہیں۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ فرمایا اماں اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا اعلان کیا گیا ہے کہ حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے جائیں۔ عزادارو اعلان ہوا کون ہے جس کے پاس تازہ صبح لگے ہوئے گھوڑے ہوں؟ کون ہے جس کے پاس طاقتور گھوڑے ہوں؟ 10 گھوڑوں کا انتخاب کیا گیا۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ 10 گھوڑوں کا انتخاب کیا گیا۔ مشرق سے گھوڑے دوڑنا شروع ہوئے۔ کیا گزر رہی ہوگی سکینہ پر؟ میرا تو دل کہہ رہا ہے جناب زینب نے جناب ام لیلہ سے بی بی رباب سے کہا ہوگا کہ سکینہ کو خیمے میں لے جاؤ۔ یہ 4 سالہ بچی نہ دیکھے کہ اس کے بابا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مشرق سے گھوڑے دوڑنا شروع ہوئے۔ کچھ دیر دوڑے اور روک دیے گئے۔ اب آپ سے میں پوچھ سکتا ہوں نا، بی بی نے سوچا ہوگا میرے بھائی پر اب گھوڑے نہیں دوڑائے جائیں گے، گھوڑے روک دیے گئے ہیں۔ مگر پوچھا ماں کیا ہو رہا ہے؟ کہا حبیب کا لاشا اٹھا رہے ہیں۔ یزیدی لشکر میں کچھ سپاہی آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے حبیب کا نمک کھایا ہے، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے حبیب کا لاشا پامال ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ پھر گھوڑے دوڑے، پھر روک دیے گئے۔ کہا آپ کیوں روکا ہے؟ زہیر کا لاشا اٹھا رہے ہیں، مسلم ابن روسجہ کا لاشا اٹھا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، زہرا کے لال کا اکیلا لاشا۔ مشرق سے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑے۔ شاید بی بی زینب سوچتی ہو کہ اب کوئی باہر نکل کر آئے گا۔ ہم نے نبی کو زبان چساتے دیکھا، ہم نے دیکھا کہ نبی اسے اپنے دوش پر بٹھاتے تھے۔ ہم مدینے گئے تھے تو ہم نے ان کے گھر کھانا کھایا تھا۔ کوئی کھڑا ہو کر کہہ دے گا کہ حسین کے بدن پہ گھوڑے نہ دوڑاؤ۔ مگر عزاداروں مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑ گئے۔ زینب بھائی کے لاشے پر آئیں تو امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھی۔ سب جملے ہیں مقتل نے لکھے ہیں۔ جناب زینب سے بھائی کا لاشا، اجر و کمال اللہ، تھکے نہیں ہوئے، مجھے 2 منزلیں اور لینی ہے۔ جناب زینب سے بھائی کا لاشا پہچانا نہیں گیا، لاشا پہچانا نہیں گیا تو ایک جملہ کہا انت اخی زینب، کیا تم ہی زینب کے بھائی حسین ہو؟ اور اس کے بعد مدینے کی طرف رک کر کے نانا کو سلام کیا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ پر آسمان کے فرشتے سلام کرتے، ہذا حسین، یہ ہے آپ کا حسین، مرمل بالدماء مقطع الاعضاء مسروب الامامۃ والرداء۔ ایک جملہ بی بی زینب کا مرثیے کا جملہ ہے، یہ ہے آپ کا حسین جس کا جوڑ علیحدہ کر دیا، جس کا امامہ اتار کے کوئی لے گیا، جس کی عبا اتار کے کوئی لے گیا۔ یہ کہنے کے بعد پھر ایک جملہ جو قیامت کا جملہ ہے، نانا یہ آپ کا بیٹا ہے، وہ بناتوں کا سوایا اور آپ کی بیٹیوں کو اسیر بنا دیا ہے۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، بہت کلیا ہو گیا، ایک منزل اور آگے آ جائیے۔ پھر بیٹھ گئی امام حسین کے لاشے کے برابر میں اور زان و قطاب رونے لگی۔ امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں آپ عالم ہے غیر معلمہ ہے، پھوپھی اماں حوصلہ کیجئے۔ فرمایا زین العابدین دیکھ رہے ہو میرے بھائی کے بدن پہ کوئی سالم جگہ نہیں ہے جہاں میں حسین کا بوسہ دے سکوں؟ اے سید سجاد دیکھ رہے ہو میرے سر پہ چادر نہیں ہے اور میرے بھائی کے بدن پہ کپڑا نہیں ہے۔ اے زین العابدین میں کم سن تھی، اپنے گھر کے صحن میں سو رہی تھی۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ میں بی بی فرماتی ہے میں اپنے گھر کے صحن میں سو رہی تھی، کچھ دیر کے بعد سارے صحن میں دھوپ تھی مگر میرے اوپر سایہ تھا۔ مجھے تعجب ہوا کہ یہ سایہ کیسا ہے۔ میں نے پہلو بدل کے جو دیکھا تو یہی بھائی تھا جو چادر پکڑے کھڑا تھا۔ اب بتاؤ یہ زینب کہاں صبر کرے؟ حسین کا بدن دھوپ میں ہے، زینب بے چادر بے مقنا کربلا کے در۔ الا لعنت اللہ فسيعلم الذين ظلموا
کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں